درگاہ شریف جو ہے کعبہ شریف کے جیسے دیکھتے ہیں. ہندوستان میں عزت کے چاہنے والے کا عقیدہ یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اچھائیوں سے یاد کرنا چاہیے. اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس سے کوئی ایسی بات ہو گئی تھی کہ جو قابل ذکر نہ تھی تو اس کو چھپا لینا چاہیے، اس کا ذکر لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. یہ بات صحیح ہے، حدیث سے یہ چیز ثابت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا آدمی کہ جو بدعتوں کو پھیلانے والا ہو، ایسا آدمی کہ جس کی ذات سے شرک پھیل رہا ہو، ایسا آدمی جو فتنہ پرور ہو، اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، یا اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، یا اس کی برائیوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایسے شخص کے بارے میں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں. تو یہ جو مرنے والا شخص تھا یہ اسی طرح کا تھا. اس کی ذات سے بدعت پھیل رہی تھی، اس کی ذات سے صرف یہ اپنی ذات میں فتنہ نہیں تھا بلکہ اس فتنے سے کئی فتنے پھیل رہے تھے. یہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو اوتار بتاتا تھا. کہتا تھا کہ جیسے ہندوؤں کے یہاں اوتار کا سلسلہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اوتار بتایا کرتا تھا. اجمیر کے بارے میں کہتا تھا کہ اگر کوئی آدمی بیت اللہ تک نہیں جا سکتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے تو اجمیر جا کے وہاں کا طواف کر لیا کرے، اس کو بھی وہی ثواب مل جائے گا. اس طرح کی واہیات گفتگو یہ کیا کرتا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا. اس کی ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ موجود ہیں اور فیس بک وغیرہ پہ موجود ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا. تو اس شخص کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے، اور اگر اس کے مرنے پہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ جب مومن بندہ مرتا ہے تو دنیا کی پریشانیوں سے وہ نجات پاتا ہے، لیکن جب کوئی فاسق و فاجر مرتا ہے تو یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب. تو اس کے مرنے کی وجہ سے صرف انسانوں ہی کو سکون نہیں ملتا ہے بلکہ شہروں کو سکون ملتا ہے، درختوں کو سکون ملتا ہے، چوپاؤں کو سکون ملتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ فاسق و فاجر لوگ ہی ہوتے ہیں. اسلاف سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ خارجی مارا گیا ہے تو باقاعدہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پر. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس طرح کے لوگوں کے بارے میں سنا کرتے تھے اور لوگ آ کے ان کو بتایا کرتے تھے کہ اس طرح کا بدعتی شخص مر گیا ہے اور لوگ اس کے مرنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا ہے، ایسے لوگوں کے مرنے پر تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مرنے والے کو کہ برائی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو منافق نہ ہوں، جو اعلانیہ گناہ کرنے والے نہ ہوں، جو بدعت کرنے والے نہ ہوں. جو لوگ بدعتیں کرنے والے اور اعلانیہ گناہ کرنے والے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کی برائیاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کا ذکر کرنا، ان کی برائیوں کا تذکرہ کرنا حرام نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ کیا جانا چاہیے. لکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ ان کے راستے پر چلنے سے خبردار بھی رہیں گے. تو اس آدمی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اگر بتایا جا رہا ہے، اس کے مرنے پر کوئی خوشی کا اظہار اگر کرتا ہے اور اس کی بدعتوں کو، خرافات کو بتاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے تاکہ لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں.